السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ یہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تمہارے دل کیسے ہو گئے؟ بہت زیادہ سخت ہو گئے، اور ان کی مثال پتھر کی سی ہو گئی۔ ان دلوں کی مثال کیسی ہو گئی؟ پتھروں کی، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کی مثال ہو گئی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں۔ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان پتھروں سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا پانی نکل جاتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان پتھروں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور حق تعالی شانہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کو تمہارے ہر ایک عمل کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں مثال دی گئی ہے پتھروں کی، کہ ان کے دل، یہود کے دل کے ہیں نا، وہ پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ قرآن کریم ہی میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے، وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا، ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت بنا دیا۔ اس آیت میں بھی اور وہاں صاف واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ہم نے کن وجوہات کی بنا پر ان کے دلوں کو کیا بنایا؟ سخت بنایا، پتھر کے جیسا سخت بنا دیا۔ یہاں کہا گیا پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے، یہ ان کے بارے میں بھی خطاب ہے، اور ان کی دلی قساوت کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ ان کے جو دل ہے نا، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان کے دل کیسے ہیں؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر پتھر کی تین قسمیں کی گئیں کہ پتھر کی صفت یہ ہے کہ بعض پتھروں سے پانی کے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے جھرنے ہوتے ہیں یا پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی مثال دے کر یہ سمجھایا گیا کہ اتنی زیادہ قدرت کے دلائل اور نبوت کے دلائل دیکھنے کے بعد ان کو تو اتنا زیادہ تیار ہونا چاہیے تھا کہ اپنے آپ کی فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بن جاتے کہ دوسرے آئیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر جائیں۔ جیسے ایک پتھر کی مثال ہے کہ اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں انسان فیض یاب ہوتے ہیں، اور وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پتھر سے۔ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ پتھر سے۔ اچھا، وہ یہود تو اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ چکے تھے کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر سے 12 نہریں جاری کر دی گئی ہیں، اور ہم ہر ایک قبیلہ اور خاندان اپنی الگ الگ نہر سے اور اپنے الگ الگ چشمے سے پانی پیتا ہے۔ وہ تو زندی مثال ان کے سامنے تھی۔ اور یہاں بھی اپنے ملک میں اور بیرون ملک کے اندر بہت سی نہریں ہیں کہ جن کی ابتدا پتھروں سے ہوئی ہے۔ اوروں کو چھوڑیے، آپ زمزم کو لیجئے، زمزم کی جو ابتدا ہے وہ ایک پتھر سے ہے، اور اس سے ہزاروں، کھربوں اور اربوں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن پانی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کہاں سے؟ صرف ایک پتھر سے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض پتھروں کی کہانی تو ایسی ہے کہ ان سے بڑی بڑی نہریں اور بڑے بڑے یوں کہہ لیجیے دریا بہتے ہیں، لہذا جتنا زیادہ پانی پتھر سے نکلے گا اتنے ہی زیادہ لوگ سیراب ہوں گے، تو فیض یاب وہ پتھر ان کے لیے ہو رہا ہے۔ اور کچھ پتھر اس سے کم درجے کے ہیں کہ ان سے چھوٹے چھوٹے چشمے، فوارے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جھرنے جاری ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں جائیں تو وہاں جگہ جگہ نیچے سے پتھر سے پانی کا چشمہ ابلتا ہوا نظر آتا ہے، اور پیتے ہیں اس پانی کو تو پینے والے بتاتے ہیں کہ وہ بڑا ہاضم ہوتا ہے، ایک دم پینے کے بعد میں کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور بھوک بہت لگتی ہے۔ اور وہ پانی نہ یوں کہہ لیجیے نہ پتھری پیدا کرتا ہے اور نہ ہی بد ہضمی کرتا ہے، اور بڑا نیچے سے پانی آ رہا ہے پتھر سے اور اس کو پی رہے ہیں تو اتنا زیادہ ہاضم ہے
کہ پینے والے بتاتے ہیں کہ بھوک بھی خوب لگتی ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے کچھ کم پانی نکلتا ہے، یعنی فیض یاب وہ پتھر بھی ہیں کہ ان سے کچھ کم لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دو فیض دینے والے پتھر نہیں ہیں، پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو دوسروں کو تو فائدہ نہیں پہنچاتے لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گرا جاتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ جو ذلیل عقول مخلوق نہیں ہے، عقل والی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اوپر سے نیچے گر رہے ہو، تو انسان کے جس کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، اس کی ذمہ داری تو سب سے پہلے نمبر پر بنتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر اتنا زیادہ رکھے کہ جو پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے سجدے میں جا کر گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جو دل ہیں یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت ہونے کی بات یہ ہے کہ اب ان کے دلوں کے اوپر کوئی حق بات اثر نہیں کرے گی، اس لیے مثال میں کہا گیا کہ ان کے جو دل ہیں وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ اگر پتھر کے جیسا کہا جاتا تو پھر بات سمجھ میں آتی کہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ ان سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان سے کم اٹھاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے تو نفع بخش نہیں ہوتے لیکن خود اللہ رب العزت کے اتنے مطیع اور فرما بردار ہیں کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں تو ان کے اندر یہ صفتیں یہود کے اندر یہ صفت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو یہود کے جیسا سخت دل ہونے سے بچنے کی ہدایت کی ہے اور تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا ذا الجلال والاکرام۔ خدائے کریم ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو کچھ پڑھا گیا ہے، کہا گیا ہے، سنا گیا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ پورے عالم میں جو مسلمان پریشان حال ہے سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں سبھی کو شفائے کلی عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں مولا کریم ان کی خلاصی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، پردے غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سبھی کی مغفرت فرما، سبھی کی درجات بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ علی ایمان فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما، والدین کی عمر دراز فرما، اساتذہ کی عمر دراز فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دفعہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔